بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والستون سبق 61 الاعداد العشرات التمییز المؤنث۔ اس سبق میں جو اعداد ہوں گے وہ دہائیاں ہوں گی، یعنی 10، 20، 30 وغیرہ، اور جو ان کی تمیز ہوگی وہ مؤنث ذکر کی جائے گی۔ عشرٌ 10، عشرون 20، ثلاثون 30، اربعون 40، خمسون 50، ستون 60، سبعون 70، ثمانون 80، تسعون 90 اور مئۃ کا معنی 100۔ اب تمیز کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا۔ عشرٌ 10، عشر کراسات 10 کاپیاں، عشرون 20، عشرون کراسۃ 20 کاپیاں، ثلاثون 30، ثلاثون کراسۃ 30 کاپیاں، اربعون 40، اربعون کراسۃ 40 کاپیاں، خمسون 50، خمسون کراسۃ 50 کاپیاں، ستون 60، ستون کراسۃ 60 کاپیاں، سبعون 70، سبعون کراسۃ 70 کاپیاں، ثمانون 80، ثمانون کراسۃ 80 کاپیاں، تسعون 90، تسعون کراسۃ 90 کاپیاں، مئۃ 100، مئۃ کراسۃ 100 کاپیاں۔ هذه مئۃ کراسۃ هذه مئۃ کراسۃ وکراستً هذه مئۃ کراسۃ وکراستً یہ 101 کاپیاں ہیں۔ وفی الدکان مئۃ ساعۃ وساعتان اور دکان میں 102 گھڑیاں ہیں۔ وفی المدرسۃ مئۃ وثلاث طالبات اسکول میں 103 طالبات ہیں۔ فی المیدان مئۃ وعشر طفلات میدان میں 110 بچیاں ہیں۔ فی القاعۃ مئۃ واثنتا عشرۃ امرأۃ ہال میں 112 عورتیں ہیں۔ علی الشجرۃ مئۃ وثلاث عشر زہرۃ درخت پر 113 پھول ہیں۔ فی جیبی مئۃ وخمس وثمانون روبیۃ میری جیب میں 185 روپے ہیں۔ فی الصندوق مئۃ وواحد وتسعون ساعۃ صندوق میں 191 گھڑیاں ہیں۔ فی الروبیۃ مئۃ بیسۃ روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، روپے میں 100 پیسے ہیں۔ آگے تمرین مشق۔ ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کرو۔ فی القرآن الکریم مئۃ واربع عشر سورۃ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ فی سورۃ الملک ثلاثون آیۃ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں۔ فی الفصل خمس وستون طالبۃ درسگاہ میں 65 طالبات ہیں۔ علی الشجرۃ مئۃ وثمانون تفاحۃ درخت پر 180 سیب ہیں۔ فی الجیب مئۃ روبیۃ جیب میں 100 روپے ہیں۔ علی الغصن مئۃ وتسعون ورقۃ ٹہنی پر 199 پتے ہیں۔ آگے اکتب الارقام بالحروف، ان عددوں کو حروف کے ساتھ لکھو۔ مئۃ وواحدۃ مئۃ واحدی عشر کراسۃ 111 کاپیاں، مئۃ وثلاث عشرۃ ساعۃ 113 گھڑیاں، مئۃ واثنتا عشر واثنتان وعشرون زہرۃ 122 پھول، مئۃ وخمسون طفلۃ 150 بچیاں، مئۃ وواحدۃ وسبعون امرأۃ 171 عورتیں، مئۃ وخمس وثمانون تلمیذۃ 185 طالبات، مئۃ وثلاث وتسعون سیارۃ 193 موٹریں، مئۃ وتسعون روبیۃ 199 روپے۔ آگے کچھ قاعدے بیان کیے کہ 100 کے عدد کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے مئۃ زہرۃ۔ اب مئہ کی جو تمیز زہرہ ہے یہ ایک تو مفرد ہے اور دوسرا مجرور بھی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ 100 کے ساتھ چھوٹا عدد آ جائے تو تمیز چھوٹے عدد کے تابع ہوگی، تمیز مؤنث ہوگی، تمیز جو ہے مؤنث ہوگی تو وہ چھوٹا عدد بھی مؤنث ہوگا، جیسے مئۃ وعشر رکعات 110 رکعات۔ یہاں پر دیکھیں رکعات مؤنث ہے تو جو چھوٹا عدد ہے عشر وہ مذکر ہے، چھوٹے عدد کے تابع ہوگی، یعنی کہ ممیز جو ہے اگر 100 کے ساتھ چھوٹا عدد آ جائے تو تمیز چھوٹے عدد کے تابع ہوگی، تمیز مؤنث ہوگی
تو وہ چھوٹا عدد جو ہے وہ مذکر ہوگا تو تمیز مؤنث ہوگی۔ اس کی دو مثالیں ہیں، مئۃ و عشر رکعات، 110 رکعات، تو یہاں پر عشر مذکر ہے، اسی وجہ سے رکعات مؤنث ہے۔ دوسری مثال، مئۃ و خمس و اربعون کراست، 145 کاپیاں، یہاں پر جو چھوٹا عدد خمسن ہے وہ مذکر ہے، تو اسی وجہ سے کراستن کو مؤنث لایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ 99 تک کے قاعدے استعمال ہوں گے، جو 99 تک کے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں وہ اس کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مئۃ کے بعد میم کے بعد جو الف ہے وہ لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ مئۃ ایسے پڑھتے ہیں، الف کو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ تو 3 قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ 100 والے عدد کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے مئۃ زہرۃ، اس میں مئہ کی تمیز زہرہ جو ہے ایک تو مفرد ہے، دوسرا مجرور بھی ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ 100 کے ساتھ چھوٹا عدد آ جائے تو تمیز چھوٹے عدد کے تابع ہوگی، یعنی چھوٹا عدد اگر مذکر ہے تو تمیز مؤنث ہوگی۔ 2 مثالیں ہیں، مئۃ و عشر رکعات، 110 رکعات، یہاں پر عشر چھوٹا عدد مذکر ہے، اسی وجہ سے رکعات مؤنث لایا گیا۔ اور دوسری مثال، مئۃ و خمس و اربعون کراست، 145 کاپیاں، یہاں پر خمسن چھوٹا عدد مذکر ہے، اسی وجہ سے کراستن مؤنث لایا گیا۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مئۃ میں میم کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔